پیسہ بنانے کا اب آپ دیکھیے کہ سندھ میں کیا حال ہے. کراچی اس وقت سب سے زیادہ ان سیف ہو گیا کیونکہ لوکریٹو ہے پیسے کے نقطہ نگاہ سے, وہاں پہ پیسہ بہت ہے اور اس کی وجہ سے کرائم ہے وہاں پہ. اور آپ دیکھ لیجئے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا اگر آپ کھوج لگائیں تو ان کے لوگ اس میں موجود ہیں. سرکاری ادارے رشوت دے رہے ہیں, لوگ روتے ہیں. بہت سارے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا رشوت کے بغیر. یہ اتنا بڑا ایک ڈینجرس ہمارے ہاں ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ ریاست کا سٹرکچر جو ہے وہ کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے. اب رینجرز کا جہاں تک تعلق ہے, رینجرز ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ہمارے ڈیفنس فورسز وغیرہ ہیں, یہ خدا کا شکر ہے کہ کچھ تھوڑا بہت ان کو بچا کے رکھا ہوا ہم نے. لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو فعال کیا جائے, ان کو اسٹرینتھ دی جائے تاکہ یہ آپ کو حکومت کو چلانے میں آپ کی پوری بھرپور مدد کر سکیں. ہمارے لوگ سمپل ہیں, سادہ لوگ ہیں, ان کو بہلایا پھسلایا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک یہ بلاول نے لانگ مارچ کی, جب لوگوں کے انٹرویو وغیرہ لیے گئے تو وہ ان کو یہ کہہ کے لے کے آئے تھے کہ 10,000 روپیہ آپ کو دیا جائے گا اس ساری سیر و تفریح کا, آپ جا کے اسلام آباد کی سیر کریں گے. لوگوں کو کھانا کہیں ملتا رہا, کہیں نہیں ملا, لیکن آخر میں پیسے نہیں دیے. بچے لوگ اپنے لے کے آئے ہوئے تھے ساتھ, وہ بلکتے رہے, روتے دھوتے رہے. اور یہ جو صورتحال پیدا ہوئی, یہ اکثر اوقات یہ ہمارے سیاستدان یہ اس طرح کا ڈرامہ کر کے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. لیکن وہ کیا کریں, لوگ ایک طرف تو غربت پیسہ ضرورت ہوتی ہے, جب لالچ دیتے ہیں تو بیچارے سادہ لوگ چل پڑتے ہیں. اسی طرح ووٹنگ کے وقت ہوتا ہے, الیکشنز میں آپ اسی طرح لوگوں سے ووٹ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ سیاسی مافیاز ہوں یا آپ کی مذہبی مافیا ہوں, ریلیجس گروپس میں وہ مولوی حضرات, یا آپ دیکھ لیں کہ یہ دوسرے چینی مافیا یا آٹا مافیا یا جتنے بھی یہ اس طرح کے مافیاز ہیں, وہ سب ان لوگوں کو بیچاروں کو بیوقوف بنا کے تو ان سے اپنے کام نکلوا رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے تمام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کی تربیت کریں. جب تک ان کو یہ ان لوگوں کی اصل انٹینشنز نہیں سمجھائی جائیں گی, جب تک ان کو یہ سمجھایا نہیں جائے گا کہ وقتی فائدہ آپ کا یا ایک لمحے کا جو مفاد ہے وہ آپ کو پوری زندگی کے لیے سہانے روح بن جاتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. وہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں, لیکن ضرورت بہت ہے کہ یہ اس طرف توجہ دلائی جائے اور لوگوں کو ادھر گائیڈنس دی جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کو اپنے ویلفیئر کے لیے کیا کرنا ہے, اور لوگوں کے جھوٹ سچ میں یا جو الیکشن لڑنے والے ہیں, جو پولیٹیشنز ہیں, ان کے جھانسے میں نہیں آنا. سمجھنے کی بات ان کی یہ ہے کہ اس جمہوریت کے نام پہ جو ہم لوگوں کا ستیہ ناش کیا انہوں نے, وہ جمہوریت بری نہیں ہے, لیکن بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نظام کوئی بھی برا نہیں ہے. مصیبت وہی ہوتی ہے کہ جب چلانے والے اس کے کرپٹ آ جائیں, بے اصولے لوگ آ جائیں, جھوٹے لوگ آ جائیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ نظام اچھے سے اچھا بھی تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. اس وقت جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت بہت سارے مسائل میں گھری ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اس حکومت کے پیچھے پڑی ہے. میں نے آگے ایک ویڈیو میں اپنی میں بتایا تھا کہ فارن پالیسی کے معاملے میں ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلانے کے لیے, اور چائنا کے ساتھ ہمارا قریب تعلق ہونے کی وجہ سے, اور پھر سی پیک وغیرہ, یہ ہمارے جو ان سے کتنی تکلیف ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو. وہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ کریں, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہمیں اور بھی کسی جگہ پہ کوئی ہمارا بھلا نہیں انہوں نے کیا, بلکہ افغانستان میں ہمیں پھنسا کے ہمارا بیڑا غرق کیا انہوں نے. لیکن اتنا بھی جو تھوڑا بہت ہم اپنے فائدے کے لیے انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو قبول نہیں ہوتا. اور پھر اس چیز سے بڑھ کے یونائٹڈ نیشن میں جب عمران خان نے تقریر کی تو وہاں بھی اور بعد میں آج دن تک پوری دنیا میں جہاں کہیں اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے, اسلام فوبیا جیسے ہم کہتے ہیں, اس کے خلاف وہ جنگ لڑتا رہا ہے. اس نے بے شمار دفعہ, آج اسلامی دنیا میں, اور میرے ذہن میں کوئی اور لیڈر نہیں ہے اسلامی دنیا میں جس نے کہ اسلام فوبیا کے لیے اس کے خلاف بات کی ہو اور دنیا میں اس تحریک کو چلایا ہو کہ یہ اسلام کے خلاف جو آپ بات کرتے ہیں اور اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں, یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے اور یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. اسی طرح توہین رسالت کے اوپر عمران خان نے کافی بات چیت کی. اب یہ ہے کہ حالات آگے کیا ہیں. بہت ضروری جو آپ کے چیزیں آ رہی ہیں سامنے وہ یہ ہے کہ ایک تو لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ کو بہت بڑی ہزیمت ہوگی
رشیا اور یوکرین کی لڑائی کے سلسلے میں۔ اب وہاں پہ آ کے جو سینکشنز لگائی ہیں انہوں نے، اس کی وجہ سے مالیاتی نظام میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ روس اور چائنا جو بہت بڑی اکانومیز ہیں، خاص طور پہ چائنا، وہ اس نظام کے ساتھ چل نہیں سکتے جو اتنا بڑا فراڈ ہے اس لحاظ سے کہ وہ صرف امریکہ کے اور مغربی دنیا کے ہاتھ میں ہے، اور جس کو چاہیں وہ برباد کر کے رکھتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان بھی اس کیٹیگری میں آ جائے گا اور اس کا نشانہ بنے گا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ایک قرارداد امریکی سینٹ میں پیش ہو گئی، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے یہ ٹیرر سپانسر کرتا ہے۔ آپ امیجن کریں، کہاں ٹیرر؟ کسی جگہ کوئی واقعے سے پاکستانیوں کا نام نہیں لگا، لیکن پاکستان کے اندر سینکڑوں ٹیررزم کے واقعات اور آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن الٹا پاکستان کے اوپر کیوں؟ کہ انہوں نے آپ کے اوپر پابندیاں لگانی ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو وہاں پہ اگر ڈکلیئر کیا کہ آپ ٹیرر سپانسرنگ اسٹیٹ ہے، تو ساتھ ہی آپ کو یہ آپ کے اوپر الزام آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پابندیاں۔ اگر یہ پابندیاں وغیرہ لگتی ہیں تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ سو آپ افورڈ نہیں کرتے کہ آپ کے ملک میں اتنی انسٹیبلٹی ہو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، آپ کے ملک میں اتنا زیادہ انتشار ہو، یہ جو لوگ جو اپنے اقتدار کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، وہ جوڑ توڑ کر کے اس کو خرید اس کو خرید، اور یہ رشوت ثانی اور جعلی مال، یہ ساری چیزیں آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیں گی۔ اسی طرح ابھی آپ دیکھیے، جہاں تک یہ تحریک کا تعلق ہے، مولانا کے کل کے انٹرویو کے بعد مجھے اس بات کا کچھ احساس ہوا ہے کہ ان کی تحریک ہو سکتا ہے یہ ناکام ہو جائے اور عمران خان کو نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے نہ نکالا جا سکے۔ ایک چیز اور، ایک انٹرویو میں نے سنا جہانگیر ترین کی سسٹر کا، ہمشیرہ کا، اس سے مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی جو لگتا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے باوجود اپنے اختلافات کے، وہ اور اس کا گروپ جو ہے وہ ووٹ اپوزیشن کے حق میں نہیں دے گا، یعنی نو کانفیڈنس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ یہ ایک اندازہ، میرا انالیسس جو کہ ابھی کے حالات میں نے دیکھے ہیں اس سے لگتا ہے۔ اب اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر یہ نو کانفیڈنس کو بیٹ کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد عمران خان ایک بہت مضبوط پرائم منسٹر کے طور پہ سامنے آئے۔ اللہ کو کیا منظور ہے، قدرت ہر طرح آپ کے لیے کر سکتی ہے۔ اگر مالک کو بہتری منظور ہے تو ضرور آپ کے لیے، اس ملک کے لیے بہتر چیزیں ہوں گی سامنے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے وہ موسٹ پرابلی ان کو ووٹ دے دیں گے، اور اسی طرح کچھ شاید ان کو لوگ سپورٹ کریں پیپلز پارٹی، JUI اور PMLN سے بھی، اس لیے کہ وہاں بھی نیچرلی سارے لوگ اپنے لیڈرشپ سے مطمئن نہیں ہوتے۔ ان حالات میں آگے 23 مارچ کی آپ کی پریڈ، اس کے بعد آپ کی OIC کی کانفرنس، یہ وہ معاملات ہیں جو کہ آپ نے چلانے ہیں۔ 23 مارچ کی پریڈ بڑی خاص طور پہ آپ کے لیے اہم ہے، OIC کی میٹنگ، اس لیے کہ اس میں یہ سارے OIC کے یہ غیر ملکی مہمان آپ کے پاس ہوں گے، آپ کی پریڈ دیکھنے جائیں گے، اور انٹرنیشنلی یہ کور کی جائے گی۔ اس میں چائنیز نئے جو جہاز آپ نے ایکوائر کیے ہیں وہ ڈسپلے کیے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ 23 مارچ کی پریڈ جو ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ لازماً ہم نہیں چاہیں گے کہ اپوزیشن کی ان حرکات کی وجہ سے ہمارے یہ بڑے ایونٹ OIC کی میٹنگ اور 23 مارچ کی پریڈ یہ تباہ ہو جائیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈسٹرب ہو جائیں یا ان کو ہم خراب کر دیں۔ یہ سیبوٹاج نہیں ہونے دیں گے، یہ بڑا ضروری ہے، اور پاکستان کے عوام کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ کے ملک کا ایک امیج ہے جو باہر دنیا دیکھے گی۔ عمران خان باوجود اس کے کہ وہ مغربی دنیا کی رانگ سائڈ پہ ہیں، مغربی دنیا ان کو اچھا نہیں سمجھتی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو نو کانفیڈنس اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں ان سازشوں میں مغربی دنیا کا باقاعدہ ہاتھ ہو۔ پیسہ لگانا تو کوئی بات نہیں ہے، پیسہ تو لگ سکتا ہے، بڑی آسانی سے لگ سکتا ہے۔ تو ان حالات میں لازماً اپوزیشن جو ہے وہ یہ اپرچونٹی اویل کرنا چاہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ جائیں۔ نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے تو سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں۔ یہ میرا خیال ہے اس کو ہمیں کنڈیم کرنا ہوگا، اور یہ احتجاج یہ بے موقع، بے وقت، آپ نے اپنی ایک جو آئینی حق تھا نو کانفیڈنس لانے کا وہ آپ نے استعمال کر لیا، اور اگر اس میں آپ کامیاب ہیں تو بڑی اچھی بات۔ اگر آپ کامیاب نہیں ہیں تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس طرح سڑکوں پہ آئیں، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے بعد ضرورت ہوگی کہ آپ مضبوط کام کریں۔ پھر میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس کے فوری بعد چیف منسٹر پنجاب بھی بدل دیا جائے گا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید چودھری نثار علی خان کو چیف منسٹر بنا دیا جائے۔ اگر یہ ہوتا ہے
تو وہ بھی ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہے۔ اسی طرح جو آپ کے OIC کی کانفرنس وغیرہ ہے وہ بھی لگتا ہے کہ بڑی اچھے انداز میں ہو جائے گی۔ اور پھر آخر میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب چائنا، رشیا اس کے بعد نئے مالیاتی نظام کے بارے میں کچھ کریں تو ہمیں بڑی ضرورت ہوگی کہ ہم فوری طور پہ اپنے آپ کو اس مالیاتی نظام سے جوڑیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کے اوپر یہ ٹیررزم وغیرہ کی کہانی کھولنے لگا امریکہ، کیونکہ ان کا اصول تو ہے کوئی نہیں، منافق ترین لوگ ہیں یہ، لہذا وہ آپ کو ادھر کارنر کریں گے تو آپ کے لیے ہماری پہلے ہی اکانومی کمزور ہے، قرضے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو عوام کو اس سٹیج کے اوپر اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، اور اللہ کرے کہ ہم نئے مالیاتی نظام سے فائدہ اٹھا سکیں، ہمارا CPEC وغیرہ جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ آج ضرورت ہے، وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ جو بلیک میل کرنے والے سیاستدان اور لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں، جن میں منی لانڈرنگ وغیرہ اور اس طرح کے یہ کر رہے ہیں، ان لوگوں سے اس ملک کو پاک کیا جائے، جان چھڑائی جائے ان سے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ پارلیمانی نظام اور یہ جمہوریت جو کہ صرف پیسے اور یہ الیکٹیبل کے نام پہ چل رہی ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ جمہوریت رکھنی ہے تو پھر اس سے یہ بدبو نکالنی ہوگی ہم نے، اور ان ایسے لوگوں سے اس سیاست کو پاک کرنا ہوگا۔ یہ بار بار اپنے یہ فصلی بٹیروں کی طرح جگہ بدل کے تو ہمیں چکر دے کے آ جاتے ہیں، نتیجہ یہ کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ضرورت ہوگی کہ آج اپنی سیاست کو بھی پاک کریں، مافیا سے جان چھڑائیں، اور اس کے علاوہ ہم بے جا قسم کی جو ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ یہاں پہ احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ یہ کریں گے، جب نو کانفیڈنس اگر کامیاب نہیں ہوتی تو پھر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔